بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو اصدق الصادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی نیو یارک کے اسٹوڈیو سے طاہر حسن غدیری حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مرحبا رمضان المبارک۔ قبل اس کے کہ میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کروں، سب سے پہلے ایک درخواست جو ہے وہ کروں گا تمام ناظرین و ناظرات سے کہ جب کبھی بھی ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو اکثر ہم نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے وہ لفظ رمضان استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان آنے والا ہے، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ تو معصومین علیہ السلام کا ایک قول جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ رمضان اسم من اسماء اللہ، کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا کبھی بھی فقط رمضان نہ کہا جائے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کہا جائے، یہ شہر رمضان کہا جائے، ماہ مبارک رمضان کہا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس طرح ہم اللہ کا جب نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریم ہے، اللہ جل جلالہ وغیرہ وغیرہ، اللہ سبحانہ، تو اللہ عز و جل۔ تو اسی طرح جب بھی ہم ماہ مبارک رمضان کا نام لیں گے تو صرف رمضان نہیں کہنا، صرف رمضان کہنے سے امام نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد یقیناً ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ آپ ناظرین و ناظرات کے ذہن میں خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابھی ماہ مبارک رمضان نہیں آیا، تو ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم نے یہ پروگرام کیوں رکھا، اور استقبال رمضان یا ویلکم ٹو رمضان یا مرحبا رمضان، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل آسان سی ہے۔ دیکھیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جہاں کہیں کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان کا استقبال کیا جائے، اس کا جب استقبال کیا جائے گا تو اس کی عزت افزائی ہوگی، جس سے مہمان خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں کسی مہمان نے آنا ہو اور وہ آپ کو کال کرے تو آپ اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے جائیں گے، اس کے لیے پہلے گھر کو صاف ستھرا کریں گے، ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ مخصوص کریں گے جہاں پر صفائی کریں گے۔ تو جب یہ سارے عناصر ملیں گے، جب یہ آپ سارے اہتمام کریں گے، جب وہ مہمان آئے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے میرے آنے سے پہلے میرے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں۔ تو ہمارے مکتب اہل بیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بروز محشر جتنی بھی عبادات ہیں یہ تجسیم کی صورت میں ہوں گی۔ یعنی مثال کے طور پر نماز ایک جسم کی صورت میں سامنے ظاہر ہوگی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے قبر کا نور ہے، کہ یعنی نماز جو ہے وہ نور کی طرح آپ کی قبر میں جب داخل ہوگی تو آپ کی قبر کو منور کر دے گی۔ تو بروز محشر ہر عمل، جس طرح نماز کو اللہ جسم عطا کرے گا اور وہ نماز گواہی دے گی، اسی طرح روزہ بھی، اس کو بھی اللہ جسم عطا کرے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کا استقبال کرنے سے یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان ہم سے خوش ہوگا، اور اس کی تعظیم کرنے سے ہم صحیح معنوں میں اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کا جو ہم استقبال کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے؟ بڑی سادہ سی اور آسان سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ سازی کرتا ہے۔ اگر اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ سازی نہ کی جائے تو وہ کام بہترین طریقے سے سر انجام نہیں دے پا سکتا۔ اور اسی لیے ذرا آپ غور فرمائیں کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ رجب کو رکھا، ماہ شعبان کو رکھا،
شعبان سے پہلے ماہ مبارک رجب کو رکھا، اور اسی ہی وجہ سے اللہ نے ماہ مبارک رجب کے روزوں کو بھی بڑی اہمیت بیان فرمائی، ماہ شعبان کے روزوں کی بھی بڑی اہمیت بیان فرمائی، تاکہ رجب اور شعبان میں جو روزے رکھ کر ہم پریکٹس کریں اور ان روزوں کو ہم ماہ مبارک رمضان سے ملا دیں۔ یہاں پر میں امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہے وہ نقل کرنا پسند کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھے تو ان 3 روزوں کے رکھنے کا ثواب اس قدر ہے کہ جیسے وہ شخص پورا سال مسلسل روزے رکھتا رہا ہو۔ یعنی 3 روزوں کو، جو ماہ شعبان کے 3 روزے ہیں، اگر ان کو ملا دیا جائے ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال اس نے روزوں میں گزارا ہو۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ زمین پر تو چلو اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے کھانے کا، گروسری وغیرہ اور مختلف چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ماہ مبارک رمضان میں روزے اچھے آسن انداز میں رکھ سکیں۔ جس طرح زمین پر اہتمام ہوتا ہے اسی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ عرش پر بھی اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کا اہتمام کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلاتا ہے جو ہوا خوشبوؤں سے معطر ہوتی ہے، اور اتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے جب وہ ہوا چلتی ہے، اور جنت میں موجود درختوں کے پتوں سے جب وہ ہوا ٹکراتی ہے تو اس سے ایک ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ اس قدر سریلی آواز ہوتی ہے کہ جنت میں موجود حوریں جب ان کے کانوں تک یہ سریلی آواز پہنچتی ہے تو وہ اپنے محل خانوں سے باہر آتی ہیں اور داروغے جنت سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ کون سی شب ہے کہ جس میں اتنی پیاری خوشبو جو ہے ہم وہ محسوس کر رہے ہیں اور اتنی سریلی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو داروغے جنت کہتا ہے کہ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے، اور آج محمد مصطفیٰ کی امت نے آج کی شب کے بعد سے لے کر روزے رکھنا شروع کرنے۔ تو اس لیے جس طرح زمین پر اہتمام ہوتا ہے اسی طرح عرش پر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم اسے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ہدف بیان کیا ہے کہ ان روزوں کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے پہلے وہ کون سی ہستی تھی جس نے سب سے پہلے روزہ رکھا؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جب کشتی کے مسافر، حضرت نوح کی کشتی کے مسافر کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ان کشتی کے مسافروں کو کہو کہ وہ روزہ رکھیں، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے مشہور ہیں، ان کی عبادت مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی ایک دن وہ روزہ رکھ کر صبر کرتے تھے اور دوسرے دن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، دوسرے جتنے انبیاء ہیں، حضرت سلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام مادر حضرت عیسیٰ، یہ تمام وہ شخصیتیں ہیں کہ جو روزوں کے معاملے میں مشہور تھیں، یعنی ہمیشہ عبادت الہی میں خود کو رکھتی تھیں اور روزے سے رہا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، ہدف رمضان کیا ہے؟ اب ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ہم پر لازم کیوں قرار دیا؟ وہ اللہ جو ہر شے سے بے نیاز ہے، جو ہر شے سے مبرہ و منزہ ہے، وہ پروردگار عالم جسے اپنے بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار ہے، وہ پروردگار عالم کیوں چاہے گا کہ اس کا بندہ سارا دن بھوکا رہے؟
سارا دن پیاسا رہے، ایک فلاں وقت پر اٹھے اور فلاں وقت پر کھانا کھائے، اس اللہ کو کیا ضرورت ہے جو اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ آخر کیوں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھوکا رہے، اس کا بندہ پیاسا رہے؟ آخر اس سے اللہ کو کیا ملے گا؟ تو محترم ناظرین و ناظرات، یقیناً اس کا ایک ہدف ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی اطاعت کر کے تقوی اختیار کریں۔ تو ہدف رمضان جو ہے وہ ہے تقوی الہی اختیار کرنا۔ اپنے آپ کو، ایک صحابی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ تو نبیوں کے سردار فرماتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کے اہداف میں سے جو پہلا مقصد ہے وہ مقصد خود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ایک انسان جو ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھے مگر اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ امور انجام دیتا رہے جو معصیت پروردگار ہوں، تو پھر اس کے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور روزے کی حالت میں ہو، پھر اسے ہدف رمضان المبارک حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب ہم نے ماہ رمضان میں وہ کون کون سے امور ہیں جو سر انجام دینے ہیں۔ پہلا جو ہدف میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ ہے خود کو گناہوں سے بچانا۔ میں پھر اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کا پہلا ہدف نہ صرف عبادت کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود کو گناہوں سے بچائے۔ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں خود کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو ماہ مبارک رمضان کا ایک ہدف پورا ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا ہدف کیا ہے؟ دوسرا ہدف جو ہے وہ ہے عبادت الہی، یعنی سب سے پہلے گناہوں سے بچائے، پھر عبادت الہی سر انجام دے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام امور سر انجام دے کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ چیزیں جو ماہ مبارک رمضان میں وہ عبادتیں جن کا سر انجام دینا نہایت بہت زیادہ عبادت ہے، وہ افعال سر انجام دیں۔ ان میں سے پہلا کام وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر کوئی انسان عام دنوں میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک ہی آیت کا ثواب ملتا ہے، مگر اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کو تلاوت کرے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک آیت کا ثواب بمثل ایک قرآن مجید کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ پہلا کام خود کو گناہوں سے بچانا، دوسرا کام جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو وہ چاہتا ہے کہ اس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب ہم اس سے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس سے ہم ماہ مبارک رمضان کے ثواب سے صحیح طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور پھر روزے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، ٹائم پاس کرنے کے لیے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر جہنم میں اتنی زیادہ عورتیں؟ تو فرمایا ان کے کلام کی وجہ سے، کہ انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں روزے تو رکھے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا۔ وہ کون سا گناہ؟ غیبت کا گناہ۔ وہ کون سا گناہ؟ کہ اور تمام تر باتیں کرنا مگر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہ کرنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا۔ تو پھر اس طرح روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
اور اس نے آ کر کسی شخص کی غیبت کرنا شروع کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ کھانا لے آؤ، اور کھانا اس کے سامنے رکھا گیا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے روزہ ہے۔ رسول قرآن فرماتے ہیں کہ تمہارے اس روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تم غیبت کر رہی ہو، اور اس کے بعد اس سے قے کروائی گئی۔ جب قے کروائی گئی تو اس کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے کہ دیکھو یہ وہ غیبت ہے جو تم کرتی رہی ہو روزے کی حالت میں، لہٰذا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا کنفیوژن یہ بھی ہے، یہ بڑا ہی ایک اہم اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ ضرور رکھتے ہیں، تمام روزے رکھتے ہیں، مگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی مووی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی گیم کھیلنا شروع کر دے گا، کوئی فیس بک کا استعمال کرنا شروع کر دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ وقت جلدی جلدی پاس ہو اور ہم روزہ افطار کریں۔ تو اگر وقت پاس کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے تو یہ نہایت ہی غلط فعل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، آپ کو اتنی زندگی میسر ہوئی ہے کہ آپ نے یہ مہینہ پایا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ نہایت ہی رحم دل تھا، اس کی سخاوت مشہور تھی، ایماندار، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ لوگ کی زبانیں زد عام پر وہ شخص تھا۔ اور اس شخص کی تعریف جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کی گئی، کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ مولا وہ شخص جو ہے وہ بہت مہربان ہے دوسرے لوگوں پر، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ تو امام نے فرمایا ہم خود اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب امام اس بنفس نفیس خود اس شخص کے پاس گئے تو امام نے کیا دیکھا؟ وہ شخص چوری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ایک سبزی کی دکان سے کچھ پھل چوری کیے، پھر اس کے بعد ایک نان بائی کی دکان پر گیا، وہاں سے اس نے کچھ روٹیاں چوری کی، اور پھر اس کے بعد راستے میں چلتے ہوئے اسے ایک فقیر ملا اور اس نے وہ پھل اور روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ تو جب امام نے یہ سارا منظر دیکھا تو امام نے اسے مخاطب کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا کہ تو بہت اچھا انسان ہے، تو بہت رحم دل انسان ہے، مگر یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم چوری کرتے ہو، اور چوری کرنے کے بعد تم جو ہے وہ مال اور وہ روٹی جو ہے اور وہ سبزیاں اور پھل اور فروٹ تم نے ایک فقیر کو دے دیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آگے سے وہ امام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا ہم اسے اس کا 10 گنا اجر دیں گے۔ تو اگر میں نے ایک نیکی کی ہے، مثال کے طور پر میں نے ایک یہ نیکی کی کہ میں نے وہ روٹیاں جو ہے وہ اس فقیر کو دے دی، تو مجھے اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں۔ اور پھر اسی طرح اس نے ترتیب سے ایک ایک چیز بتائی کہ اگر میں نے یہ کام سر انجام دیا تو مجھے اس کا اتنا اجر ملا اور مجھے اس کا اتنا اجر ملا۔ اگر اس میں سے اگر یہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں حاصل کر کے ایک گناہ میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ روٹیاں چوری کی، دوسرا گناہ میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ پھل چوری کیے، تو ان کے بدلے میں گناہ تو میرا ایک ہے، مگر نیکیاں جو ہے مجھے وہ ایک کے بدلے میں 10 مل گئی ہیں، تو لہٰذا میرے 2 گناہ ہوئے اور 10 نیکیاں ہوئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً انصاف کرنے والا ہے اور مجھے وہ ان 2 گناہوں کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا۔ تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے شخص، کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ جو ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو ہے صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ یعنی تمہارا یہ عمل رائے گا ہے، تمہارے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جو تم نے گناہ کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر تم گناہ کر کے نیکی کمانا چاہتے ہو تو وہ کام جس کی بنیاد ہی گناہ ہو وہ اللہ کبھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح اگر ہدف روزہ ہم حاصل نہیں کر رہے، اگر ہمارا ہدف روزہ جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر جو ہے ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فقط بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے یہ روزے کا ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام امور سر انجام دینے ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔
اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اور بھی عرض کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک روزے کو ترک کر دے، ایک روزہ یعنی 2 4 5 6 نہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا تو اس کے جسم سے روح ایمانی نکل جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک روزے کو جان بوجھ کر ترک کر دے تو اس کے جسم سے روح ایمانی نکل جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا نماز سے مراد تو نماز ہے، صبر سے کیسے مدد حاصل کرے، تو امام نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ صبر سے مراد روزہ کیسے ہے کہ آپ کے سامنے آپ میں طاقت ہوتی ہے گناہ کرنے کی، مگر آپ اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں۔ آپ پیاسے ہیں سارا دن آپ پیاسے رہے، جیسے ہی پانی سامنے آیا آپ نے پانی نہیں پیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا اور اس پر صبر کیا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں یہاں صبر سے مراد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مراد جو ہے یہاں پر روزہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس سے ہم اور آگے چلتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے عبادت الہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہو اگر وہ 4 امور سر انجام دے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ جیسے بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ اگر 4 امور سر انجام دے تو وہ ایسے ہوگا، گناہوں سے اس طرح سے پاک ہوگا جیسے نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں سب سے پہلا کام وہ ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے، ماہ مبارک رمضان کے تمام روزے رکھے۔ نمبر 2 رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرے۔ پہلے نمبر پر ماہ مبارک رمضان کے تمام روزے رکھے، دوسرے نمبر پر رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرے، تیسرے نمبر پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے شکم کو حرام سے بچائے، اپنے شکم کو حرام سے بچائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جب اپنے شکم کو اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے گا اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو رسول خدا فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں گناہوں سے خود کو بچانا ہے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ جو ہے اللہ عبادت شمار فرماتا ہے۔ اگر انسان اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ اگر گفتگو کرے تو وہ گفتگو کرے جو معصیت الہی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کرے یا ایسی گفتگو نہ کرے جس گفتگو کا کرنا حرام ہو۔ خاموشی، اگر اس مہینے میں اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو کم از کم خاموشی اختیار کریں۔ جو وقت آپ خاموشی میں گزاریں گے آپ کا وہ خاموشی والا وقت بھی اللہ عبادت میں شمار فرمائے گا۔ اور دیکھیں 2 ایسے اعمال ہیں کہ جن کی جزا کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اتنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے نماز شب پڑھنا۔ یقین کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں، برکات الہی کے حامل ہوں، تو نماز شب
آپ نماز شب پڑھنا شروع کریں. اگر آپ اس مہینے میں نماز شب پڑھنے کی پریکٹس کریں گے تو پورا سال آپ کو نماز شب پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو نماز شب کے کیا فضائل ہیں، اس پر پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ نماز شب کی کیا فضیلت ہے. یعنی ایک کام نماز شب ادا کرنا، چونکہ یہ ایک مخفی عبادت ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کی عبادت کا ثواب بھی مخفی رکھا کہ کوئی احصا نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی انسان نماز شب پڑھتا ہو اس کا کتنا ثواب ہے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. بعین ہی اسی طرح روزے کا ثواب بھی پروردگار عالم نے مخفی رکھا کہ ایک ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان، اگر کوئی مومن، اگر کوئی عبد خدا روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کا ثواب کتنا ہے پروردگار عالم نے اس کو مخفی رکھا. یعنی آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ ماہ مبارک رمضان کے ایک روزے کا کتنا ثواب ہے. تو بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں. ماہ مبارک رمضان سے 10 دن پہلے کم از کم کوشش کی جائے، جیسا کہ حاصل حدیث یہ ہے، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی مومن 40 دن اطاعت الہی میں گزارے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے تو پروردگار عالم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے. تو وہ 40 دن کس طرح سے ہوں گے؟ اگر ہم ماہ شعبان المبارک کے آخری 10 دن اور ماہ مبارک رمضان کے 30 دن کے روزے رکھیں تو یہ 40 دن ہیں. اور ان 40 دنوں میں میں خود سے کبھی کبھی سوال کرتا ہوں، ہم بہت شکوے کرتے ہیں، بارہا کہتے ہیں، بہت ساری حسرتیں، بہت ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تو کریم ہے، ہماری یہ خواہش پوری فرما. اور جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ پروردگار میری یہ خواہش تھی اور تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی. میں ہمیشہ خود سے یہ کہتا ہوں کہ کیا کسی مومن نے، آپ اور میں، ہم سب، کیا ہم نے کبھی کوئی ایسے دن مقرر کیے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ پروردگار یہ دن اتنے ایام میں مکمل طور پر تیری اطاعت کروں گا اور میں ایسے زندگی گزاروں گا جیسے اے میرے پروردگار تو چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ نے 40 دن اپنے رب کے لیے مختص کیے تو یہ میرا وعدہ ہے، میں پورے طالب علمانہ ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اس کو آزما کر دیکھیے. آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی دعا ہے، آپ 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے. 40 دن جو ہے آپ اللہ کی نافرما برداری سے خود کو محفوظ رکھیں. کوشش کریں، مسلسل وعدہ کریں، عہد کریں اپنے رب کے ساتھ کہ پروردگار تو نے اتنی طول جو عمر جو عطا کی ہے. دیکھیں انسان کی زندگی کتنی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال. اب تک میں نے جو 30-35 سال جتنا بھی وقت گزارا ہے، کیا میں نے اب تک کی اس زندگی میں کیا میں نے 40 یا 30 یا 10 یا ایک ہفتہ ایسا مقرر کیا ہے کہ جس میں نے یہ کہا ہو کہ پروردگار ان دنوں میں ایک لمحے کے لیے تیری نافرما برداری نہیں کروں گا؟ تو کیا وہ رب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ ایک وقت، بالخصوص ایک وقت ہم مقرر کریں کہ پروردگار تو نے جو یہ نعمت زندگی عطا کی ہے، میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ہفتہ، 10 دن یا 40 دن اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. دیکھیں اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں وہ کون سی ایسی برے خصائل ہیں، وہ بری عادتیں ہیں کہ جو پورا سال جو ہے وہ ہم گناہ کرتے ہیں. اور یہ وہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنی ان عادتوں کو تبدیل کریں. ویسے تو معصوم فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یحاسب نفسہ کل یوم مرۃ لیس منا، کہ جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بہترین وقت ہے ماہ مبارک رمضان کہ جس میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے. میں پھر جو ہے 3-4 باتوں کو دہرا دیتا ہوں. یہی لب لباب ہے آج کے اس پروگرام کا، یہی خلاصہ ہے کہ نمبر 1 ماہ مبارک رمضان کے لیے اہتمام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بس پتہ چلے کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، پھر روزہ رکھنے بھی مشکل ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کی نیند پوری نہیں ہو رہی، کسی کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے.
لہٰذا اسی لیے پہلے روزے رکھے گئے ہیں تاکہ پہلے روزے رکھ کے آپ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور ماہ مبارک کے رمضان میں بہترین انداز میں روزے رکھ سکیں۔ نمبر 2، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ درود پاک کی تلاوت، یہ ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو کم از کم کسی کی غیبت نہ کریں، فحش گوئی نہ کریں، برے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اس ماہ میں خاموش رہنا بھی آپ کا عبادت شمار ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں گے، پہلا ہدف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو یقیناً آپ کو ہدف رمضان حاصل ہو جائے گا۔ 3 چیزیں ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کے رمضان 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ نمبر 2، زہد الہی اختیار کرنا، زہد، تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 3، اطاعت الہی میں اپنے امور کو سر انجام دینا، یعنی وہ تمام کام کرنا جس سے آپ کا پروردگار خوش ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں ماہ مبارک رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔